السلام علیکم۔ بلائنڈ ریسورس فاؤنڈیشن پاکستان کی پیشکش الصفا آڈیو لائبریری میں خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے نوٹس برائے نہم اور دہم کراچی بورڈ، جسے آپ کی خدمت میں الصفا آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ مزید نوٹس اور کتب کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الصفا آڈیو لائبریری کو سبسکرائب کریں یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.brfpakistan.org۔ ہمارا رابطہ نمبر ہے 0300-111-2737۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو لازمی برائے سال اول نہم اور دہم۔ سبق نمبر 19، دنیا اسلام۔ علامہ محمد اقبال، ولادت 1877، وفات 1938۔ حالات زندگی۔ علامہ محمد اقبال 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ آپ کا خاندان 17ویں صدی میں کشمیر سے ہجرت کر کے سیالکوٹ میں آباد ہو گیا تھا۔ علامہ محمد اقبال نے فارسی، عربی اور دینی تعلیم مولوی میر حسن سے حاصل کی۔ FA کا امتحان سیالکوٹ سے پاس کرنے کے بعد BA گورنمنٹ کالج لاہور سے پاس کیا اور یہیں آپ کی ملاقات پروفیسر آرنلڈ سے ہوئی، جن کی صحبت نے ان کو فلسفے کی طرف متوجہ کیا۔ MA کرنے کے بعد آپ گورنمنٹ کالج میں ہی پروفیسر ہو گئے۔ 1905 میں بیرسٹری کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ انگلینڈ چلے گئے۔ قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ آپ نے میونخ یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ واپس آ کر آپ نے کچھ عرصے درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ 1924 عیسوی میں حکومت برطانیہ نے آپ کو سر کا خطاب دیا۔ 1930 عیسوی میں آپ مسلم لیگ کے صدر مقرر ہوئے اور مسلم لیگ کے اجلاس الہ آباد میں پاکستان کا تصور پیش کیا۔ 1932 عیسوی میں آپ نے مسلمانوں کی طرف سے گول میز کانفرنس لندن میں شرکت کی۔ 21 اپریل 1938 کو آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کا مقبرہ بادشاہی مسجد لاہور کے صدر دروازے کے پاس ہے۔ کلام کی خصوصیات۔ علامہ محمد اقبال آسمان شاعری کا ایک ایسا تابندہ ستارہ ہے جو ہمیشہ اپنے مخصوص مقام پر جگمگاتا رہے گا۔ انہوں نے اپنے کلام سے نوجوانوں کو پاکیزہ نثر، شاہینوں جیسی بلند اڑان جیسی مثالیں دے کر بلند حوصلہ ہی عطا نہیں کیا، بلکہ قوم کو غلامی کی زنجیروں سے بھی آزاد کرایا۔ وہ حق گوئی اور بے باکی کی پیغمبر، خودی کا پیکر، اخوت کی علامت، یقین کا پیکر اور دنیائے سخن کے رہبر تھے۔ انہوں نے انقلابی شاعری کی بنیاد رکھی، غزل کو نکھار بخشا۔ اس لیے علامہ محمد اقبال کے بارے میں کہا جاتا ہے، ان کے انداز تحریر میں فلسفیانہ طرز بیاں، مقصدیت، بلند خیالی، جذبہ خودی اور جوش و بیاں بدرجہ تم موجود ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اقبال نے شاعری کو وہ لب و لہجہ عطا کیا جو اس سے پہلے شاعری میں نہ تھا۔ مختصر تعارف۔ علامہ محمد اقبال کی شخصیت ہمہ گیر اور علمیت بے اندازہ تھی۔ یہ وہی دانش ہے جس سے قومی زندگی میں اجالے پھیلے۔ اقبال نے غزل اور نظم دونوں پر طبعی آزمائی کی۔ اگر ان کی نظمیں زندگی بخش ہیں تو غزلیں روح پرور۔ انہوں نے اردو شاعری کو جو دولت عطا کی اسے دولت اقبال ہی کہا جا سکتا ہے۔ ان کی شاعری نے بلندی کی رفتوں کو چھو لیا جہاں شاعری پیغمبری کا مقام حاصل کر لیتی ہے۔ اپنی شاعری سے انہوں نے قوم و ملت کے دینی اور قومی حمیت کو جذبے کو ابھارا۔ مرکزی خیال۔ اس نظم میں علامہ محمد اقبال مسلمان قوم کو اتحاد کا درس دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مغرب کی اندھی تقلید کر کے ہم نے مسلم قوم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ ہر طرف طاغوتی قوتیں مسلمانوں کا خون بہا رہی ہیں۔ ہم تفرقہ بندی کا شکار ہیں اور اتحاد کا سبق بھول چکے ہیں۔ اگر جلد ہی ہم نے قرآن و حدیث پر دوبارہ عمل کرنا شروع نہیں کیا اور آپس میں اتحاد اور نظم و ضبط قائم نہیں کیا تو مسلمان جلد ہی راستے کی دھول کی طرح ہو جائیں گے۔ حوالہ: دنیا اسلام علامہ محمد اقبال کی ایک خوبصورت نظم ہے جو کلیات اقبال سے ماخوذ ہے۔ خلاصہ: علامہ محمد اقبال اس نظم میں فرماتے ہیں کہ مجھے ترکوں اور عربوں کی کامیابی اور فتوحات کی داستانیں نہ سناؤ، میں مسلمانوں کی ایک ایک دکھ اور خوشیوں سے واقف ہوں۔ مسلمانوں نے احساس کمتری سے مغلوب ہو کر مغرب کی اندھی تقلید کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان قوم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اور آج کل یہودی، انگریز اور دوسری کافر اقوام مسلمانوں کا خون یوں بہاتی ہیں جیسے پانی۔
بحیثیت مجموعی مسلمان پریشان تو ہے، مگر اس بات کا اور اس راز کی تہہ تک نہیں پہنچ سکا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ یہ راز صرف مسلم قوم کے اتحاد میں چھپا ہوا ہے، اور مشرق کے مسلمان اب تک اس واضح نکتے کو نہیں سمجھ پا رہے۔ علامہ محمد اقبال دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا کے تمام مسلمان اسلام، حرم اور اپنی قوم کی حفاظت کے لیے ایک ہو جائیں۔ اگر ہم نے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا نہ کیا اور رنگ، نسل اور خون کی وجہ سے تقسیم رہے تو ہم مٹ جائیں گے۔ تاریخ شاہد ہے کہ ایسا ہو چکا ہے۔ ترک اور عرب ایک عرصے تک عروج پر رہنے کے بعد زوال پذیر ہو گئے۔ اگر مسلمان مذہب سے زیادہ اپنی نسل اور قوم کو ترجیح دیں گے تو کفر اور الحاد کی طاقتیں انہیں راستے کی دھول کی طرح اڑا دیں گی۔ فرہنگ۔ الفاظ معنی۔ داستان۔ داستان کے معنی ہیں کہانی، قصہ۔ سوز و ساز۔ سوز و ساز کے معنی ہیں دکھ سکھ، غم و خوشی۔ گاز۔ گاز کے معنی ہیں سونا، گلانے والا کیمل، کینچی۔ عرضہ۔ عرضہ کے معنی ہیں سستا، نہایت کم۔ رہ گزر۔ رہ گزر کے معنی ہیں راستہ۔ پاسبانی۔ پاسبانی کے معنی ہیں حفاظت، نگرانی۔ کاشغر۔ کاشغر کے معنی ہیں چین کے ایک شہر کا نام۔ خرگاہی۔ خرگاہی کے معنی ہیں ایک قسم کا بڑا خیمہ۔ گوہر۔ گوہر کے معنی ہیں موتی۔ دانائے راز۔ دانائے راز کے معنی ہیں راز سمجھنے والا، مشکل باتوں کو سمجھنے والا۔ پناہ۔ پناہ کے معنی ہیں پوشیدہ، چھپا ہوا۔ حکمت مغرب۔ حکمت مغرب کے معنی ہیں یورپی اقوام کا دانش علم۔ مانند آب۔ مانند آب کے معنی ہیں پانی کی طرح۔ مضطرب۔ مضطرب کے معنی ہیں بے قرار، پریشان۔ ملت بیضا۔ ملت بیضا کے معنی ہیں مسلمان قوم۔ خاک۔ خاک کے معنی ہیں مٹی یا گرد۔ نیل۔ نیل کے معنی ہیں دریائے نیل، مصر۔ عرابی۔ عرابی کے معنی ہیں عربی نسل۔ مقدم۔ مقدم کے معنی ہیں اعلیٰ، برتر یا لازم۔ کثیر الانتخابی سوالات۔ دیے ہوئے ممکنہ جوابات میں سے ہر ایک کے لیے درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ شاعر مغرب ان کا خطاب ہے، یا شاعر مشرق انہیں کہا جاتا ہے، یا شاعر مشرق کسے کہا جاتا ہے؟ الف میر تقی میر، ب الطاف حسین حالی، جیم مرزا اسد اللہ خان غالب، دال علامہ محمد اقبال۔ جواب ہے دال علامہ محمد اقبال۔ نمبر 2، ملی اور قومی شاعری کی بنیادیں اس شاعر نے رکھیں۔ الف علامہ محمد اقبال، ب فیض احمد فیض، جیم الطاف حسین حالی، دال جوش ملی آبادی۔ جواب ہے الف علامہ محمد اقبال۔ نمبر 3، اردو کے مشہور شاعر علامہ محمد اقبال کو کہا جاتا ہے۔ الف شاعر مشرق، ب خدائے سخن، جیم شاعر شباب، دال تصوف امام۔ جواب ہے الف شاعر مشرق۔ نمبر 4، ان میں سے کون سا مجموعہ علامہ محمد اقبال کا ہے؟ الف بال جبریل، ب بزرگ نے، جیم نشاط امید، دال شاہ نامہ اسلام۔ جواب ہے الف بال جبریل۔ 5، بانگ درا، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز اس شاعر کے مجموعہ کلام ہیں۔ الف ابوالاسر حفیظ جالندھری، ب علامہ محمد اقبال، جیم جمیل الدین علی، دال مولانا اسماعیل میٹھی۔ جواب ہے ب علامہ محمد اقبال۔ نمبر 6، نصاب میں شامل نظم دنیا اسلام کے شاعر ہیں۔ الف ابوالاسر حفیظ جالندھری، ب امیر مینائی، جیم مولانا الطاف حسین حالی، دال علامہ محمد اقبال۔ جواب ہے دال علامہ محمد اقبال۔ نصاب میں شامل دنیا اسلام ماخوذ ہے۔ الف کلیات نذیر اکبراتی، ب کلیات اقبال، جیم شاہ نامہ اسلام، دال محامد خاتم النبیین۔ جواب ہے ب کلیات اقبال۔ نمبر 8، اس میں نیل سے مراد ہے الف ندی، ب نیلا رنگ، جیم دریا، دال جھیل۔ جواب ہے جیم دریا۔ نمبر 9، نظم دنیا اسلام سے سبق ملتا ہے۔ الف نفاق کا، ب اتحاد کا، جیم خوش اخلاق کا، دال جنگ کا۔ جواب ہے ب اتحاد کا۔ نمبر 10، اس نظم میں داستان سنانے کا ذکر ہے۔ الف ایران و توران کی، ب ترک و عرب کی، جیم مشرق و مغرب کی، دال شمال و جنوب کی۔ جواب ہے ب ترک و عرب کی۔ نمبر 11، کاشغر شہر ہے۔ الف
عربستان کا، ب افغانستان کا، ج ترکستان کا، د چین کا۔ جواب ہے د چین کا۔ نمبر 12، جو امتیاز رنگ و خوں کرے گا وہ الف باقی رہے گا، ب خوش رہے گا، ج مٹ جائے گا، د ترقی کرے گا۔ جواب ہے ج مٹ جائے گا۔ اشعار کی تشریح۔ شعر نمبر 1۔ کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستان، مجھ سے کچھ پنہاں نہیں اسلامیوں کا سوز و ساز۔ حوالہ۔ یہ شعر نصابی کتاب میں شامل دنیا اسلام سے منتخب کیا گیا ہے، جس کے شاعر علامہ محمد اقبال ہیں۔ حوالہ شاعر۔ اس شعر کے شاعر علامہ محمد اقبال ہیں۔ ان کی شخصیت ہمہ گیر اور علمیت بے اندازہ تھی۔ یہ وہی دانش ہیں جس سے قومی زندگی میں اجالے پھیلے۔ اقبال نے غزل اور نظم دونوں پر طبع آزمائی کی۔ اگر ان کی نظمیں زندگی بخشیں تو غزلیں روح پرور۔ انہوں نے اردو شاعری کو جو دولت عطا کی اسے دولت اقبال ہی کہا جا سکتا ہے۔ ان کی شاعری نے بلندی کی رفتوں کو چھو لیا جہاں شاعری پیغمبری کا مقام حاصل کر لیتی ہے۔ اپنی شاعری سے انہوں نے قوم و ملت کے دینی اور قومی حمیت اور جذبے کو ابھارا ہے۔ شعر نمبر 1 کی تشریح۔ اس شعر میں علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ مجھے مسلمانوں کے ماضی کی داستانیں نہ سناؤ، میں جانتا ہوں کہ کچھ صدیوں پہلے عربوں نے چین، اسپین اور افریقہ تک فتوحات حاصل کی کر کے اسلام کو وہاں تک پھیلایا۔ پھر عربوں کے زوال کے بعد ترکوں کو عروج ہوا، کئی سلطنتیں قائم ہوئیں، جن میں سلطنت عثمانیہ سب سے بڑی اور عظیم تھی، جس کی حدود میں یورپ کے کئی ممالک شامل تھے۔ علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہو، میں یہ سب جانتا ہوں۔ مسلمانوں کا ہر غم، ہر درد اور خوشی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ میں یہ سب جانتا ہوں، میں مسلمان قوم کا نبض شناس ہوں۔ ان کی دھڑکنیں اور ان کے آنسو مجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ شعر نمبر 2۔ حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز۔ حوالہ۔ مندرجہ بالا شعر نصابی کتاب میں شامل نظم دنیا اسلام سے منتخب کیا گیا ہے، جس کے شاعر علامہ محمد اقبال ہیں۔ حوالہ شاعر۔ اس شعر کے شاعر علامہ محمد اقبال ہیں۔ ان کی شخصیت ہمہ گیر اور علمیت بے اندازہ تھی۔ یہ وہی دانش ہیں جس سے قومی زندگی میں اجالے پھیلے۔ اقبال نے غزل اور نظموں دونوں پر طبع آزمائی کی۔ اگر ان کی نظمیں زندگی بخش ہیں تو غزلیں روح پرور۔ انہوں نے اردو شاعری کو جو دولت عطا کی اسے دولت اقبال ہی کہا جا سکتا ہے۔ ان کی شاعری نے بلندی کی رفتوں کو چھو لیا جہاں شاعری پیغمبری کا مقام حاصل کر لیتی ہے۔ اپنی شاعری سے انہوں نے قوم و ملت کے دینی اور قومی حمیت اور جذبے کو ابھارا ہے۔ شعر نمبر 2 کی تشریح۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال جو مسلم قوم کے نبض شناس تھے، وہ اس شعر میں کہتے ہیں کہ آج مسلمان اپنے آباء و اجداد کے کارنامے بھول گئے۔ انہیں نظر آیا تو صرف مغرب کی ظاہری ترقی، اور پھر انہوں نے مغرب کی اندھی تقلید شروع کر دی۔ مغرب کی اندھی تقلید مسلمان قوم کے لیے زہر قاتل ثابت ہوئی۔ مسلم قوم کی حالت بہتر ہونے کے بجائے بگڑتی چلی گئی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹکڑے ٹکڑے ہوتی چلی گئی۔ نفاق اور تفرقہ بڑھتا چلا گیا۔ رواداری، صبر، برداشت کی قوتیں جواب دے گئیں۔ علامہ محمد اقبال مسلم قوم کو سونے سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرح کیمیکل سونے کو گلا دیتا ہے، اسی طرح مغربی تہذیب کو اپنانے اور ان کی اندھی تقلید نے مسلمانوں کو گلا دیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ شعر نمبر 3۔ ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمان کا لہو، مضطرب ہے کہ تیرا دل نہیں دانائے راز۔ حوالہ۔ یہ شعر نصابی کتاب میں شامل نظم دنیا اسلام سے منتخب کیا گیا ہے، جس کے شاعر علامہ محمد اقبال ہیں۔ حوالہ شاعر۔ اس شعر کے شاعر علامہ محمد اقبال ہیں۔ ان کی شخصیت ہمہ گیر اور علمیت بے اندازہ تھی۔ یہ وہی دانش ہیں جس سے قومی زندگی میں اجالے پھیلے۔ اقبال نے غزل اور نظم دونوں پر طبع آزمائی کی۔ اگر ان کی نظمیں زندگی بخش ہیں تو غزلیں روح پرور۔ انہوں نے اردو شاعری کی جو دولت عطا کی اسے دولت اقبال ہی کہا جا سکتا ہے۔ ان کی شاعری نے بلندی کی رفتوں کو چھو لیا جہاں شاعری پیغمبری کا مقام حاصل کر لیتی ہے۔ اپنی شاعری سے انہوں نے قوم و ملت کے دینی اور قومی حمیت اور جذبے کو ابھارا ہے۔ شعر نمبر 3 کی تشریح۔ اس شعر میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں تفرقہ اور نفاق ڈالنے کے لیے مغرب نے اپنی ساری توانائیاں صرف کر دیں۔ وہ مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی سازشوں سے کہیں مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا اور کہیں خود ان پر کسی نہ کسی بہانے سے حملہ کر دیا۔
غرض اب یہ حالت ہے کہ مسلمان کے خون کی کوئی قدر نہیں، مسلمانوں کی جان کی کوئی حیثیت نہیں، مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ تو بھی پریشان ہے لیکن اس راز کو اب تک نہ جان سکا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ کچھ تو تفکر کرو اور کچھ تو سمجھو کہ مغرب ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی ہے۔ شعر نمبر 4۔ ربط و ضبط ملت بیزار ہے مشرق کی نجات، ایشیا والے ہیں اس نکتے سے اب تک بے خبر۔ حوالہ: یہ شعر نصابی کتاب میں شامل نظم دنیا اسلام سے منتخب کیا گیا ہے جس کے شاعر علامہ محمد اقبال ہیں۔ حوالہ شاعر: علامہ محمد اقبال کی شخصیت ہمہ گیر اور علمیت بے اندازہ تھی۔ یہ وہی دانش ہے جس سے قومی زندگی میں اجالے پھیلے۔ اقبال نے غزل اور نظم دونوں پر طب آزمائی کی۔ اگر ان کی نظمیں زندگی بخش ہیں تو غزلیں روح پرور۔ انہوں نے اردو شاعری کو جو دولت عطا کی اسے دولت اقبال ہی کہا جا سکتا ہے۔ ان کی شاعری نے بلندی کی رفتوں کو چھو لیا جہاں شاعری پیغمبری کا مقام حاصل کر لیتی ہے۔ اپنی شاعری سے انہوں نے قوم و ملت کے دینی اور قومی حمیت اور جذبے کو ابھارا۔ شعر نمبر 4 کی تشریح: اس شعر میں علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ مسلم اقوام کے درمیان باہمی روابط اور افہام و تفہیم بڑھنی چاہیے کیونکہ یہ دونوں ہی مسلمانوں کی ترقی کا راز ہے۔ اس شعر میں علامہ محمد اقبال پوری مسلم قوم کو مشرقی اور ایشیائی ملت کے نام سے پکارتے ہیں کیونکہ ایشیا کو مشرق کہا جاتا ہے اور زیادہ تر ایشیائی ممالک مسلم ہیں۔ ہمارے اجداد اس بات کو سمجھ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے انہیں ایک لڑی میں پرو دیا تھا، وہ سب ایک بازو تھے۔ آپس کے اتحاد نے انہیں ناقابل تسخیر بنا دیا تھا، لیکن آج کا مسلمان یہ نکتہ نہیں سمجھ رہا۔ آج کے مسلمانوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فراموش کر دیا ہے یا شاید جان بوجھ کر یاد رکھنا نہیں چاہتے کیونکہ اس سے ان کے ذاتی مفادات پر ضد پڑتی ہے۔ شعر نمبر 5۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ حوالہ: یہ شعر نصابی کتاب میں شامل نظم دنیا اسلام سے منتخب کیا گیا ہے جس کے شاعر علامہ محمد اقبال ہیں۔ حوالہ شاعر: علامہ محمد اقبال کی شخصیت ہمہ گیر اور علمیت بے اندازہ تھی۔ یہ وہی دانش ہے جس سے قومی زندگی میں اجالے پھیلے۔ اقبال نے غزل اور نظم دونوں پر طب آزمائی کی۔ اگر ان کی نظمیں زندگی بخش ہیں تو غزلیں روح پرور۔ انہوں نے اردو شاعری کو جو دولت عطا کی اسے دولت اقبال ہی کہا جا سکتا ہے۔ ان کی شاعری نے بلندی کی رفتوں کو چھو لیا جہاں شاعری پیغمبری کا مقام حاصل کر لیتی ہے۔ اپنی شاعری سے انہوں نے قوم و ملت کے دینی اور قومی حمیت اور جذبے کو ابھارا۔ شعر نمبر 5 کی تشریح: اس شعر میں علامہ محمد اقبال ایک دعا کر رہے ہیں اور ایک خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ اے کاش مسلمانوں میں اتحاد قائم ہو جائے، وہ سیسہ پھیلائی ہوئی دیوار بن جائے، دنیا کے سارے مسلمان مل کر اسلام، قرآن اور حرم خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے متحد ہو جائیں۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمان مصر میں بہنے والے دریائے نیل کے ساحلوں یعنی افریقہ سے لے کر چین کے ایک شہر کاشغر تک متحد ہو جائیں۔ افریقہ اور ایشیا میں مسلمان ممالک کی اکثریت ہے، اس لیے علامہ محمد اقبال تمنا کر رہے ہیں کہ افریقہ کے ساحلوں سے ایشیا کے ہر کونے تک تمام مسلمان ایک ہو کر کفر الالحاد کا مقابلہ کریں۔ شعر نمبر 6۔ جو کرے گا امتیاز رنگ و خوں مٹ جائے گا، ترک خرگاہی ہو یا عرابی والا گوہر۔ حوالہ: یہ شعر نصابی کتاب میں شامل نظم دنیا اسلام سے منتخب کیا گیا ہے جس کے شاعر علامہ محمد اقبال ہیں۔ حوالہ شاعر: علامہ محمد اقبال کی شخصیت ہمہ گیر اور علمیت بے اندازہ تھی۔ یہ وہی دانش ہے جس سے قومی زندگی میں اجالے پھیلے۔ اقبال نے غزل اور نظم دونوں پر طب آزمائی کی۔ اگر ان کی نظمیں زندگی بخش ہیں تو غزلیں روح پرور۔ انہوں نے اردو شاعری کو جو دولت عطا کی اسے دولت اقبال ہی کہا جا سکتا ہے۔ ان کی شاعری نے بلندی کی رفتوں کو چھو لیا جہاں شاعری پیغمبری کا مقام حاصل کر لیتی ہے۔ اپنی شاعری سے انہوں نے قوم و ملت کے دینی اور قومی حمیت اور جذبے کو ابھارا۔ شعر نمبر 6 کی تشریح: اس شعر میں حقیل امت علامہ محمد اقبال مزید کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اتحاد وقت کی اہم ضرورت اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ میں رنگ و نسل کے سارے امتیازات اپنے پاؤں تلے رونتا ہوں۔ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے تخلیق کیے گئے تھے۔ تم میں بہتر وہ ہے جو زیادہ تقویٰ والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی تعلیمات کو علامہ محمد اقبال اس شعر میں واضح کر رہے ہیں کہ اگر مسلم قوم رنگ و نسل میں امتیاز کرے گی تو ختم ہو جائے گی۔
بلند و بالا خیمے اور عمارتیں بنانے والے ترک ہوں یا اپنے آپ کو موتی جیسے اعلیٰ سمجھنے والے عرب، رنگ و نسل کا امتیاز کرنے والی قومیں مٹ جایا کرتی ہیں، زوال پذیر ہو جایا کرتی ہیں۔ شعر نمبر 7۔ نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک رہ گزر۔ حوالہ: یہ شعر نصابی کتاب میں شامل نظم دنیا اسلام سے منتخب کیا گیا ہے، جس کے شاعر علامہ محمد اقبال ہیں۔ حوالہ شاعر: علامہ محمد اقبال کی شخصیت ہمہ گیر اور علمیت بے اندازہ تھی۔ یہ وہی دانش ہے جس سے قومی زندگی میں اجالے پھیلے۔ اقبال نے غزل اور نظم دونوں پر طب آزمائی کی۔ اگر ان کی نظمیں زندگی بخش ہیں تو غزلیں روح پرور۔ انہوں نے اردو شاعری کو جو دولت عطا کی، اسے دولت اقبال ہی کہا جا سکتا ہے۔ ان کی شاعری نے بلندی کی رفتوں کو چھو لیا، جہاں شاعری پیغمبری کا مقام حاصل کر لیتی ہے۔ اپنی شاعری سے انہوں نے قوم و ملت کے دینی اور قومی حمیت اور جذبے کو ابھارا۔ شعر نمبر 7 کی تشریح: نظم کے اس آخری شعر میں علامہ محمد اقبال ہر ایک مسلمان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ آج تیری نظر میں تیری قوم اور تیری نسل، جسے تو افضل اور برتر سمجھتا ہے، مذہب اسلام سے زیادہ اہم ہو گئی ہے۔ تو اپنی نسل کو اسلام سے مقدم سمجھتا ہے۔ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات بھلا دی ہیں۔ اگر تو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فراموش کر کے اپنی نسل کو افضلیت دی تو دنیا سے تیرا نام و نشان مٹ جائے گا۔ تو اور تیری وجہ سے ساری مسلم قوم راستے کی غبار کی طرح اڑ جائیں گے۔ کفر الحاد کی طاغوتی طاقتیں تمہیں رون کر آگے نکل جائیں گی۔ تم راستے کی گرد کی طرح تھوڑی دیر اڑو گے اور پل بھر میں پھر بیٹھ جاؤ گے۔ اب بھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لو اور قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھام لو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا والے تمہیں فراموش کریں گے ہی، اللہ تعالیٰ بھی تمہیں فراموش نہ کر دے۔ نصابی کتاب کے مشقی سوالات۔ درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ سوال الف: مسلمانوں میں اتحاد کیوں ضروری ہے؟ جواب: اسلام کو زندہ رکھنے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے اور خود مسلمانوں کی بقا کے لیے مسلمانوں میں اتحاد اشد ضروری ہے۔ سوال ب: امتیاز رنگ و خون سے کیا مراد ہے؟ جواب: امتیاز رنگ و خون سے مراد جلد کی رنگت یا خون اور نسل کی وجہ سے ایک قوم کا خود کو دوسری اقوام سے برتر سمجھنا ہے۔ اسلام اس رویے اور اس سوچ کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ سوال ج: علامہ محمد اقبال کے ان اشعار میں مسلم ملت کے لیے کیا پیغام ہے؟ جواب: علامہ محمد اقبال کے ان اشعار میں مسلم ملت کے لیے یہ پیغام ہے کہ مغرب کی اندھی تقلید نہ کرو۔ ان کی تقلید اور سازشوں نے مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھو اور ان پر عمل کرو، آپس میں اتحاد قائم کرو اور ایک دوسرے کی مدد کرو، رنگ و نسل کے امتیازات کو ختم کرو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ایک دن مٹ جاؤ گے۔ سوال نمبر 2: درج ذیل الفاظ تراکیب کے معنی بتائیے۔ الفاظ معنی میں یہ بتا دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 3: درج ذیل اشعار کی وضاحت کیجیے۔ حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز۔ تشریح: شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے جو مسلم قوم کے نبض شناس تھے، وہ اس شعر میں کہتے ہیں کہ آج مسلمان اپنے آباء و اجداد کے کارنامے بھول گئے۔ انہیں نظر آیا تو صرف مغرب کی ظاہری ترقی، اور پھر انہوں نے مغرب کی اندھی تقلید شروع کر دی۔ مغرب کی اندھی تقلید مسلمان قوم کے لیے زہر قاتل ثابت ہوئی۔ مسلم قوم کی حالت بہتر ہونے کے بجائے بگڑتی چلی گئی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹکڑے ٹکڑے ہوتی چلی گئی۔ نفاق اور تفرقہ بڑھتا چلا گیا۔ رواداری، صبر، برداشت کی قوتیں جواب دے گئیں۔ علامہ محمد اقبال مسلم قوم کو سونے سے تشبیہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کیمیکل سونے کو گلا دیتا ہے، اسی طرح مغربی تہذیب کو اپنانے اور ان کی اندھی تقلید نے مسلمانوں کو گلا دیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ شعر نمبر 2: نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک رہ گزر۔ تشریح: نظم کے اس آخری شعر میں علامہ محمد اقبال ہر ایک مسلمان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ آج تیری نظر میں تیری قوم اور تیری نسل، جسے تو افضل اور برتر سمجھتا ہے، مذہب اسلام سے زیادہ اہم
ہو گئی ہے۔ تو اپنی نسل کو اسلام سے مقدم سمجھتا ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات بھلا دی ہیں۔ اگر تو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فراموش کر کے اپنی نسل کو افضلیت دی تو دنیا سے تیرا نام و نشان مٹ جائے گا۔ تو اور تیری وجہ سے ساری مسلم قوم راستے کے غبار کی طرح اڑ جائیں گی۔ کفر الحاد کی طاغوتی طاقتیں تمہیں رون کر آگے نکل جائیں گی۔ تم راستے کی گرد کی طرح تھوڑی دیر اڑو گے اور پل بھر میں پھر بیٹھ جاؤ گے۔ اب بھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لو اور قرآن مجید اور سنت رسول کو تھام لو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا والے تو تمہیں فراموش کریں گے ہی، اللہ تعالیٰ بھی تمہیں فراموش نہ کر دے۔ درج ذیل بیانات میں سے درست پر صحیح کا نشان لگائیے۔ الف، ملی اتحاد کے لیے تعصب نقصان دہ ہے۔ صحیح۔ ب، قومی ترقی کے لیے اتحاد کی ضرورت نہیں۔ جواب غلط۔ جیم، نظم کے ان اشعار میں قوانی ہے مگر ردیف نہیں ہے۔ جواب صحیح۔ گھاس سونے کے ٹکڑے جوڑ دیتا ہے۔ جواب غلط۔ ملت بیضا کے ربط و ضبط میں مشرق کی نجات ہے۔ جواب صحیح۔ سوال نمبر 5، اپنی کتاب کی دوسری نظموں یا غزلوں کے 5 اشعار لکھ کر ردیف اور قافیے کی نشاندہی کیجیے۔ شعر نمبر 1، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اس میں قافیہ ہے صدا اور دعا، ردیف ہے چلے۔ شعر نمبر 2، دہن پر ہیں ان کے گماں کیسے کیسے، کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے۔ ان میں قافیہ ہے گمان اور درمیاں، ردیف ہے کیسے کیسے۔ شعر نمبر 3، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ قافیہ، اس میں قافیہ ہے تو اور گفتگو، ردیف ہے کیا ہے۔ شعر نمبر 4، لگتا نہیں جی میرا اجڑ دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ قافیہ ہے دیار اور ناپائیدار، ردیف ہے میں۔ شعر نمبر 5، دنیا میں ذکر کیوں ہو مدعا کا، کہ شیوا نہیں اہل رضا کا۔ اس میں قافیہ ہے مدعا اور رضا، ردیف ہے کا۔ سوال نمبر 6، اس نظم میں مجاز مرسل کے طور پر کون کون سے لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ جواب، ترک و عرب کی داستان، سوز و ساز، مانند آب ارزاں، نیل کے ساحل سے تاب خاک کاشغر، ترک خرگاہی یا اعرابی والا گوہر۔